امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنانے کے خطرات کے عین بیچ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ریاست کے انتظامی اختیارات اپنے قریبی ساتھی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اعلیٰ ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ خامنئی نے اپنے قریبی ساتھی علی لاریجانی کو اہم ریاستی امور سونپ دیے ہیں اور یہ فیصلہ ممکنہ امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے باعث کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ لاریجانی جنوری سے حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں اور اس ساری صورتحال نے صدر مسعود پشکیاں کے کردار کو محدود کر دیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے۔ مغربی سرحد اور جنوبی ساحلوں پر میزائل تنصیبات فعال کر دیے گئے ہیں، فضائی حدود عارضی طور پر بند کی جا چکی ہیں اور خلیج میں فوجی مشقیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پاسداران انقلاب اور دیگر سیکیورٹی ادارے بڑے شہروں میں تعینات کر دیے جائیں گے۔ داخلی بدامنی اور بیرونی مداخلت روکنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ قیادت کے متبادل ناموں میں لاریجانی سر فہرست، ان کے بعد محمد باقر کالیباف اور حسن روحانی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ ہفتے کے دن امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اگر تہران واشنگٹن کی شرائط پر عمل نہیں کرتا تو صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ان کے بیٹے مجتبی اور دیگر مذہبی قیادت کے ارکان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ موجود ہے۔ روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں کہ جس سے ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی ڈیل کیے بغیر جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں کہ جو سیاسی طور پر بھی قابل قبول ہو۔ ان کے مطابق اگر ایران امریکی حملے کو روکنا چاہتا ہے تو اسے ایسی پیشکش کرنا ہوگی جو رد نہ کی جا سکے۔ تاہم ایران ابھی تک یہ موقع گنوانے میں مصروف ہے۔ ایک مشیر نے بتایا ہے کہ ہر ممکنہ صورتحال کے لیے منصوبہ موجود ہے کہ جن میں ایک آپشن آیت اللہ خامنئی اور ان کے بیٹے سمیت مذہبی قیادت کو ہلاک کرنا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا ہے کہ دونوں جانب رہنما اصولوں پر اتفاق ہوا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اختلافات برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگرانی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی بھی مذاکرات میں شامل ہیں اور تکنیکی اقدامات کی سفارش کر رہے ہیں تاکہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رہ سکے، جبکہ امریکی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی پیشکش بہت تفصیلی ہونی چاہیے اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پروگرام پرامن ہے۔ یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے ناظرین کہ جب ایران اور امریکہ جنیوا میں جوہری مذاکرات کے تیسرے دور کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سے قبل مذاکرات کے دونوں ادوار کو مثبت قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اور اپنا دوسرا بحری بیڑا USS جیرلڈ فورڈ بحریہ روم میں داخل کر چکا ہے، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے ان امریکی جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کر لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام میں مختلف قسم کے میزائل، ڈرونز، سب مرینز اور بارودی سرنگیں شامل ہیں، جبکہ فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق ایران نے روس کے ساتھ 1 کروڑ 64 کروڑ روپے یا پھر 50 کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدنے کا بھی ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سالوں میں ایران کو 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ روسی ساختہ وربا جدید انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہے کہ جو کروز میزائل، کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ایران کے روس سے خفیہ معاہدے اور صدر ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی سے متعلق CNN لکھ رہا ہے کہ جس طرح امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں تعینات کی جا رہی ہے یہ اس سے قبل صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں داعش کی قیادت کو نشانہ بنانا، شام پر بمباری کرنا یا ایران پر جون میں کیے جانے والے حملوں میں اہداف، ٹارگٹس، ٹائم لائن سب کچھ واضح تھا، مگر اس بار کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ تاہم اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی معاہدہ طے نہیں پایا تو حملے کے حوالے سے 4 مختلف آپشن سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ رواں ہفتے یعنی کہ پیر سے جمعرات کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی فوجی کارروائی کا ذہن بنا چکے ہوں اور صرف مخصوص عسکری اہداف کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم اس کا انحصار جمعرات کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی میٹنگ پر بھی ہے۔ جیروسلم پوسٹ
کے مطابق اگر ایران کی جانب سے کوئی ایسی پیشکش سامنے آئی کہ جسے صدر ٹرمپ نے فوراً مسترد کر دیا تو کارروائی جلد ہو سکتی ہے۔ دوسرا اور سب سے مضبوط امکان یہ ہے کہ حملہ اگلے ہفتے کے آغاز یا وسط میں ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ایران کو 2 ہفتوں کی مہلت دی تھی۔ اگر وہ اس ڈیڈ لائن کو پورا کرتے ہیں اور جمعرات کی ملاقات میں ہونے والی پیشکش کو ناکافی سمجھتے ہیں تو اگلے ہفتے کارروائی کا بڑا امکان ہے۔ تیسرا آپشن رمضان المبارک کے خاتمے یعنی کہ 19 مارچ کے بعد کا ہے۔ اسرائیلی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مقدس مہینے میں جنگ شروع کر کے اپنے مسلمان اتحادیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیں گے، کیونکہ اس سے خطے کے دیگر ممالک کی دفاعی تیاریوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور ایران کو اپنے حق میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ تاہم اس طویل انتظار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بھاری اخراجات ہیں، ویری ہائی ایکسپینڈیچرز، جو مشرق وسطی میں موجود امریکی بحری بیڑوں اور ہزاروں فوجیوں کی الرٹ رہنے پر آ رہے ہیں۔ چوتھا اور سب سے کمزور امکان یہ ہے کہ حملہ مستقبل بعید تک ٹل جائے، لیکن ماہرین اس کو وائبل نہیں سمجھ رہے یا مشکل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنے جنگی جہازوں کو زیادہ دیر تک بغیر کسی نتیجے کے وہاں نہیں رکھ سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا کردار بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایران صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، لیکن اب اسرائیلی قیادت کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اس وقت اپنی صدارت کے سب سے بڑے فیصلے کے دوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں ایک طرف جنگ کا دباؤ ہے، دوسری طرف کمزور معاہدے کا خوف ہے، اور وہ فی الحال کسی واضح حل کی تلاش میں نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ العربیہ اردو لکھ رہا ہے کہ اگر ایران ایک مسودہ تجویز پیش کرتا ہے تو امریکہ جنیوا میں جمعے کو ملاقات کے لیے تیار ہے، تاکہ یہ جاننے کے لیے تفصیلی مذاکرات شروع کیے جا سکیں کہ آیا ایٹمی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی عہدیدار نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اور ایران مکمل ایٹمی معاہدے پر اتفاق سے قبل ایک عبوری معاہدے کے امکان پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ مذاکرات سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ نے ایکس پر بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار رواں ہفتے جمعرات کو جنیوا میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ بات چیت معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب اضافی کوشش کرنے کے مثبت جذبے کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا یہ ماننا ہے کہ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے، just 1 week away from having its own atom bomb۔ لیکن اسٹیو وٹکوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا کہ یورینیم کی انریچمنٹ ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ اسٹیو وٹکوف کی حیرانی دور کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی ایکس پر ایک پوسٹ میں فرما رہے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جھکتے، کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں نرم کرنے کے لیے اگر باہمی مفادات پر مبنی ایک معقول روڈ میپ دیا جاتا ہے تو ایران انتہائی انریچڈ یورینیم کم کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ پرامن جوہری افزردگی کا حق تسلیم کرنے کے بدلے ایران علاقائی انریچمنٹ کنسورشیم کے قیام پر بھی غور کر سکتا ہے، جبکہ زیر غور معاشی پیکج میں امریکہ کو ایرانی تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایران اپنے تیل اور مدنی وسائل کا کنٹرول کسی کے حوالے نہیں کرے گا، البتہ امریکی کمپنیاں ایرانی تیل اور گیس فیلڈ میں ہمیشہ ٹھیکیدار کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے اقوام متحدہ سربراہ کو بھی خط میں یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی صدر کے بیانات سے فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ خط میں ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈوں، سہولیات اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی حیرانی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے ناظرین کہ امریکہ کی عدالت عظمیٰ کے 6 ججوں نے جمعے کو صدر ٹرمپ کی طرف سے عالمی محصولات پر ٹیرفز کو عالمی قانونی حدود سے باہر قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے فیصلے میں کہا ہے کہ جب کانگریس صدر کو محصولات عائد کرنے کا اختیار دیتی ہے تو وہ اسے واضح شرائط اور حدود کے ساتھ دیتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ نے 10% نیا عالمی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد عالمی مارکیٹس میں فیصلے کو مثبت انداز میں دیکھا گیا ہے۔ اب ایک جانب
صدر ٹرمپ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ سے متعلق اسرائیلی وزیر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بلکہ انہیں یہ دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ حوالے کیے تو اسرائیلی فوج پورے غزہ پر قبضہ کر لے۔ لیٹ دیٹ سنک ان، پورے غزہ پر قبضہ کر لے۔ جبکہ آج ہی ناظرین یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حماس نے اپنے نئے سربراہ کے لیے اندرونی انتخاب کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے لیے خالد مشعل اور خلیل الحیہ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ خبر رسال ادارے AFP کے مطابق تنظیم کے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ حماس کے تینوں بڑے علاقائی حلقوں میں انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور اب مرکزی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیا سیاسی بیورو چیف 1 سال کے لیے بطور غیر معمولی مدت خدمات سر انجام دے گا۔ اس کے بعد 4 سالہ باقاعدہ انتخابی دور کا آغاز کیا جائے گا، جس کے ذریعے شورا کونسل اور دیگر ادارے تشکیل دیے جائیں گے۔ انتخاب کا حتمی اعلان رمضان کے دوران ہی متوقع ہے۔ عرب مبصرین کے مطابق موجودہ انتخاب حماس کی قیادت میں تسلسل اور ممکنہ تبدیلی دونوں ہی پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ تنظیم اپنی اندرونی ساکھ کو نئے حالات کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس تمام تر کشیدہ تر صورتحال میں ناظرین، اسرائیل میں موجود امریکی سفیر مائک ہکبی نے اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو انہیں یعنی کہ امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔